بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے چند لیکچرز میں ہم نے جو ثلاثی مجید فی باب ہے وہ پڑھے، اور آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ ابھی تک کتنے ٹوٹل ہو چکے ہیں؟ 5 ہو چکے ہیں۔ باب کا نام، پہلا باب کسی کو یاد ہے؟ باب افعال۔ باب یاد ہے کسی کو؟ کوئی بھی آپ میں سے کسی کو پانچوں باب یاد ہو؟ گردان تو نہیں پوچھ رہا، بابوں کے نام یاد ہو تو بھی کوئی ہے تو آپ میں سے بتا سکتا ہے۔ کسی کو یاد ہے؟ پہلا ہے باب، ہاں پہلا ہے افعال۔ جی 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 مفعلہ ہے تیسرا باب۔ اور چوتھا ہے تفاعل۔ پانچواں باب ہے تفاعل۔ ہاں تو یہ 5 باب ہے، تو ان کو کیا ہے کہ بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، ان کی گردانوں کو، ایک ایک گردان کو ان کے ساتھ یاد کر لیں۔ جیسے اسلام، اسلم یسلم اسلامن، تو یہ پہلے باب کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اس میں کہ اگر آپ پہلا باب یاد کریں گے، جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوا چلوں افعال، تو باب افعال کے تعلق سے آپ یاد کر لیں اسلم یسلم اسلامن، تو یہ باب آپ کے مطلب دماغ میں بیٹھ جائے گا آرام سے کہ اسلام ہے تو افعال، باب افعال ہے اسلامن، بالکل اسی وزن پہ اسلام، اسلم یسلم اسلامن باب افعال۔ میں سارے باب نہیں لکھوں گا، ایک بار نام لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ باب تفعیل، تو باب تفعیل ہر باب کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ تو یہ دونوں باب کس کام میں آتے ہیں؟ یہ کسی لازم فعل کو، یعنی وہ فعل جس کا کوئی مفعول نہ ہو اس کو متعدی فعل بنا دیتے ہیں، یعنی وہ مفعول کی ڈیمانڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو باب تفعیل اگر ہم اس کو اگر علم پہ لیں، علم یعلم تعلیما، ٹھیک ہے، تو ایک یہ ورڈ آپ کے لیے یاد کرنے کے لیے۔ اور تیسرا باب ہے باب مفاعلہ، تو مفاعلہ کے لیے ہم جو نفاق کا ورڈ لیتے ہیں، پلیز میوٹ کریں، بہت آوازیں آ رہی ہے۔ مفاعلہ، مفاعلہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو تیسرا باب ہے مفاعلہ، اس کے لیے آپ اگزامپل لے سکتے ہیں نافقہ ینافقو منافقتن، ٹھیک ہے یا نیفاقن، کیونکہ اس کے 2 مصدر ہوتے ہیں، مصدر کے نام پہ یہ باب ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور چوتھا باب ہے باب تفاعل، تو لکھ دیتا ہوں آپ کو کلیئر ہو جائے، باب تفاعل، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ ایز یوزول آخری ورڈ پہ ہم کچھ بھی نہیں لگاتے، کیونکہ یہ مصدر ہم لکھ رہے ہیں، اور مصدر ہمیشہ حالت نصب میں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ ایک ایگزامپل یاد کر سکتے، کیا؟ وہی جو علم کا ایگزامپل تھا، کیا ایگزامپل ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ تعلم یتعلم تعلما، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ آپ ایگزامپل کر سکتے ہیں یاد، تذکر یتذکر تذکرن، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ٹف ہے، جیسے آپ نے ایگزامپل کیے تدبرا تفکرا تدبرا تفکرا تکلما، ٹھیک ہے، تصدقا تنزلا تخبطا، پاگل کر دینا، ٹھیک ہے،
تاخرا تاخیر کرنا، تجسسا اینالائز کرنا، جاسوسی کرنا یا وہ کسی کی ٹوہ میں لگ جانا، ٹھیک ہے. توکلا توکل کرنا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح تمیزا پھٹ جانا. تو یہاں تک آپ کو یہ باب سمجھ میں آئے. اور ایک آخری باب آپ یہاں پہ لکھ لیں، باب کس کو یاد ہے؟ باب تفاعل، باب تفاعل. تو یہ 5 باب ہے نا اپنی ایک الگ کیٹیگری رکھتے ہیں. اب جو 3 آئیں گے یہ سمجھ لو وہ ایک فیملی کے آئیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو خود پتہ چلے گا کیسے ہے، لیکن جیسا کہ میرا پہلے سے یہ معاملہ رہا ہے کہ میں آگے آنے والی چیزوں کے تعلق سے آپ کو نہ تو ڈرا رہا ہوں، نہ ڈراؤں گا، اور نہ بھی کوئی اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے. بس یہ ضرور ہے کہ وہ 3 کی ایک فیملی بنتی ہے، یعنی 3 ایک جیسے آپ کو لگیں گے، ٹھیک ہے. تو تفاعل کا اگزامپل اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو درس کے ذریعے سے یاد کر سکتے ہیں. جو ورڈ ہے دال را سین سے، تدارسا یا تدارسو، یا تناصرا یا تناصرو، تناصرن، یا آپ جو قرآن کے اندر یا استعمال ہوا تکاثرا یا تکاثرو، تکاثرن، ٹھیک ہے. تساءلا یا تساءلو، تساؤلن، ایک دوسرے سے مانگنا. اور اس مصدر کا یہ معنی ہوتا ہے، یہ مصدر جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا یوز یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ایسا کام، کسی کام ہونے میں 2 افراد یا 2 چیزوں کا شامل ہونا، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں کام کرنے والے ہوں. تو اس کنڈیشن میں یہ باب استعمال ہوگا. تو یوز کیا کیا ہے، یوز بتاتا چلو. اس کی تو یہ خاصیت ہے کہ اس کنڈیشن کے ساتھ 2 لوگ شامل ہو یا 2 چیزیں شامل ہو کہ دونوں فاعل ہو، یہ اس باب کی خصوصیت ہے. اور پہلے 2 باب کی کیا خصوصیت ہے، کون بتائے گا؟ پہلے باب کی یہ ہے کہ لازم فعل کو متعدی بنانے کے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے. کلیئر ہے بات؟ ہاں نہ کچھ تو بولیں، ٹھیک ہے. یہ چوتھے کا کام یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جس فعل کا ذکر ہو رہا ہو، جس فعل کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اس کو خود حاصل کرنا. جس فعل کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو خود حاصل کرنا. جیسے تعلم یتعلم، سیکھنا، ٹھیک ہے، سکھانا، سوری. تو اور اوپر والے باب کی کیا خصوصیت ہے، باب مفعلہ کی، کسی کو پتا ہے؟ کوئی پڑھ کے آیا؟ 2 گروہ یا 2 خاص لوگوں، مطلب 2 گروہ فعل میں اس طرح شریک ہو کہ ایک فاعل اور دوسرا مفعول ہو، ایک کام کرنے والا اور دوسرا جس پہ کام ہوا ہے مفعول ہو. تو یہ فاعل یہ مفعول اس طرح سے شامل ہو، اور اس میں دونوں فاعل شامل ہو، کام کرنے والے ہوں، میوچولی کام کر رہے ہوں دونوں. تو یہ اس باب کی خصوصیت، یہ اس باب کی خصوصیت کہ وہ فعل جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو خود حاصل کرنا. تو یہ ان بابوں کی خصوصیت ہے، ابواب کی، یہ جتنے 5 ہیں. اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ لازم فعل کو متعدی بنا دیتے ہیں. تو یہ ان باب کی خصوصیت ہے. ان کی گردان میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے. اور ان کے مطلب اگزامپل بھی ہم نے کافی قریب سے کر لیے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں جو ہمارا اگلا 6 نمبر باب ہے اس کی طرف. پیچھے کے لیکچر کے کسی کے کوئی کویشچن ہو تو مجھے پلیز بتائیں. ہے کسی کا کوئی کویشچن؟ ٹھیک ہے. تو اگلا باب ہے باب نمبر 6 جس کا نام ہے باب افتعال. کیا نام ہے؟ اور انشاءاللہ آج ہم 2 باب کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور کل پھر آخری بچے گا. اس کے بعد میں جو بھی ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا اس کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے باب افتعال. سنا ہے کبھی آپ نے باب افتعال؟ اب اس سے ملے جلے ورڈ آپ کو یاد ہے کسی کو؟ چلیے نہیں یاد ہے تو یاد کرتے ہیں. ہے کسی کو یاد؟ میری آواز آ رہی ہے سب تک؟ افتعال
ہاں، انتقال، امتحان، اختلاف، امتحان، اجتماع، انتظار، اجتناب، اقتدار، احترام، ٹھیک ہے، انتخاب، اہتمام، اجتہاد، اعتبار، اختصار، اقتصاب، استعال، اعتراف. تو اس طرح کے ورڈ آپ کو ملیں گے. تو جیسے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، یہ اسی سے ملتے جلتے ہیں سارے. اختلاف، امتحان، انتقام بدلہ لینا، اجتناب، اجتہاد، انتظار، اور اجتہاد، اتفاق، اور کیا ہو سکتا ہے، احترام. آپ لکھ لیں یہاں پہ اقتدار. ٹھیک ہے. تو اب اس باب کی کیا خصوصیت ہے، یوز کیا اس کا، اس باب میں ایسا کیا خاص ہے. آپ نے یہ ورڈ دیکھے، ان ورڈ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر کیا خصوصیت ہونی چاہیے اس باب کے اندر. اس باب کی خصوصیت یا گردان کی بھی اگر بات کریں تو آپ کو ملے گا قرآن کے اندر. ملیا تو بہت جگہ ہوگا لیکن آپ غور نہیں کر پائے، کیونکہ اس کا پہلا جو ورڈ ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. اس کا پہلا ورڈ کیا ہو جاتا ہے، سائلنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو الف آگے جو آتا ہے نا وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے جب بھی عربی کے اندر جڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر شروع میں ہے تو پڑھا جائے گا. اگر شروع میں نہیں ہے، جیسے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اب اکتسبت کو تو نہیں پڑھا جاتا، مکتسبت پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ الف لام والا جو الف سائلنٹ ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دو نوٹ لگائیں. پہلا نوٹ یہ ہے کہ اس کا یوز کیا ہے. اس کا فرسٹ یوز یہ ہے کہ جس یوز، پہلا یہ یوز ہے، اور دوسرا جو ہے وہ باب افتعال کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. تو وہ ابھی میں بتا دوں گا کیسے ہوتا ہے، ایگزامپل کے ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. یہاں پہ آپ لکھیں کہ جس فعل کا ذکر ہو اس کو اہتمام سے کرنا، اہمیت دے کر کرنا. جیسے امتحان، اختلاف، انتقام، اجتناب، اجتہاد. حالانکہ ان میں سے ضروری نہیں ہے سارے عربی کے لفظ ہو. ٹھیک ہے. لیکن ہم اردو میں ان کو دیکھتے ہیں اور ایک وزن پہ، ایک مادے پر ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ لکھیں کہ جس فعل کا ذکر ہو اس کو اہتمام سے کرنا. یا اہمیت دے کر کرنا. اور نوٹ کیا ہے، مطلب دوسری جو بات یہاں پہ کیا ہے نوٹ کرنے لائق، وہ کیا ہے کہ باب افتعال کا یہ جو ہمارا باب افتعال ہے کا حمزہ، جو پہلا حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اب حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے،
साइलेंट हो जाना, यानी वो जैसे अलिफ लाम का अलिफ जो हमजा है अलिफ लाम का, वो हमजतुल वस्ल कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम करेंगे इसकी। गिरदान पहले बता देता हूँ कि गिरदान क्या बनेगी इसकी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको या ऊपर से जा रहा है सबके? गिरदान की अगर बात करें, इसकी गिरदान आप बताएं कि अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि यहाँ जो सुलासी मजीद फी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ वर्ड जुड़ेंगे, जैसे फाइल लाम का मादा है, लेकिन यहाँ ये बनेगा इफ्ताला। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको याद भी आएगा। इफ्ताला यफ्ताइलू, इफ्ताला यफ्ताइलू, ये इसकी गिरदान है। इफ्ताला यफ्ताइलू, और इसका मस्दर क्या है? इफ्तिआलन, इफ्तिआलन। ठीक है, तो अभी ये गिरदान आपको एक बार रिपीट कर लें, कहीं आप काफ़ी दिन हो गए, कहीं भूल तो नहीं गए। तो इफ्ताला, इफ्ताला, इफ्तालू, इफ्तालत, इफ्तालता, इफ्तालना, इफ्तालता, इफ्तालतुमा, इफ्तालतुम, इफ्तालती, इफ्तालतुमा, इफ्तालतुन्ना, इफ्तालतु, इफ्तालना। ठीक है, यफ्ताइलू, तफ्ताइलू, तफ्ताइलू, अफ्ताइलू, नफ्ताइलू, यफ्ताइलानी, तफ्ताइलानी, 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 यफ्ताइलूना, यफ्ताइलना, तफ्ताइलूना, तफ्ताइलूना, तफ्ताइलना, और तफ्ताइलीना। तो ये इस तरह से आप इसकी गिरदान को पढ़ेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस गिरदान में मादे फेंके हम, और हम देखें कि क्या निकल के सामने आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ तक कोई बात किसी को नहीं समझ में आई तो मुझे प्लीज़ बताएं। सबके आ गई? ठीक है, ओके। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कमाना। कमाने के लिए जो मादा इस्तेमाल होगा, आप उसकी गिरदान बना के एक पूरा सेट बना के मुझे बताएंगे। मादा इस्तेमाल होगा काफ, सीन और बा। कसब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इक्तसबा। मेरी आवाज आप तक आ रही है या नहीं आ रही? इक्तसबा, यक्तसिबु। हाँ, ये एक चैलेंजिंग पार्ट होता है कि जब भी कोई गिरदान बताई जाती है तो उसकी नई गिरदान बनती है, यानी जब भी कोई बाब बताया जाता है तो उसकी नई गिरदान बनती है। उसको याद करना या उसको पहली बार सुनना एकदम से अजीब लगता है, अजीब हो जाता है, मानता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी आपको उस पर मेहनत करनी चाहिए। अब आप देखेंगे सूरह बकरा के अंदर लहा मा कसबत। अब वो लहा मा कसबत अगर आप देखेंगे तो वो असल के अंदर क्या है? वो यही है, ये वाला फेल है। उनके लिए वही है जो उन्होंने कमाया। वालेहा मक्तसबत। तो ये दोनों जगह पे यहाँ पे ये लफ्ज़ जो आया वो इसी बाब से आया। ठीक है, कमाने के लिए इक्तसबा। सूरह बकरा की आखिरी आयत खोल के देखें, लास्ट 286 नंबर, उसमें आपको दिखेगा। करीब होने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है काफ रा बा, करूबा। पढ़ा आपने बाब एक बार सुलासी मुजर्रद के अंदर, 6 बाब के अंदर, करूबा। ठीक है, तो करीब होना। काफ रा और बा, करीब होना। तो अब करीब होना
اس کو اگر آپ اس مادے میں ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ اقترب، اقترب، اور یقترب. اقترب یقترب، قریب ہونا. ٹھیک ہے، اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا، کیا فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اقترب للناس حسابهم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. تو یہ سورہ انبیاء میں آپ کو ملے گا اقترب، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب ان کے لیے یعنی قریب ہو گیا بالکل. یعنی یوں سمجھ لے کہ انسان مرا اور اس کا حساب چالو ہے، تو کتنی قریبی ہے اس بات کے اندر. تو یہ ہے اس کا ایک ایگزامپل. جمع ہونے کو بولیں گے جیم، میم اور حمزہ، عین، سوری. اگلا ایگزامپل ہم لیتے ہیں. 5 ایگزامپل لوں گا، کافی ہے یا اور زیادہ لینے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو تیسرا اگر آپ ایگزامپل اگر ہم اس میں لیں تو جیم، میم اور عین. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونا، جمع ہونا. اجتمع یجتمع، یجتمع، اجتمع، اجتمع یجتمع، یجتمع، اجتمع یجتمع، جمع کرنا. ورجلان تحابا فی اللہ، اور 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں گے، اجتمعا علیہ ونفرقا علیہ، اسی بات پہ وہ دونوں جمع ہوتے ہوں، یعنی اللہ کی محبت پہ، اور اسی بات پہ وہ دونوں جدا ہوتے ہوں. تو یہ حدیث کے الفاظ ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں گے. کون لوگ؟ رجلانی، 2 آدمی. رجلانی آپ کو پتا ہے، رجلانی، رجلینی، رجلینی آپ کو آتا ہے. رجلانی تحابا، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اب یہ تحابا کون سا باب ہے؟ ابھی جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں باب. ٹھیک ہے، تو باب تفاعل جو ہے نا، اس باب سے بنا تحابا، ایک دوسرے سے محبت کرنا. تساؤل، سال جو سین، حمزہ اور لام کا جو مادہ ہے نا، تسالون، ایک دوسرے سے مانگنا. تو یہ باب کی خصوصیت کیا ہے کہ فاعل دونوں ہوں، اور اس طرح کا فعل جس میں 2 فاعل، مطلب دونوں فاعل ہو، 2 لوگ انوالو ہو، دونوں فاعل ہو، تو وہ باب. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، جو اللہ کے لیے محبت کریں ایک دوسرے سے. اجتمعا علیہ، دونوں اسی پہ جمع ہو. وَنَفَرَقَ علیہ، اور اسی بات پہ نفر یعنی الگ الگ ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ اگلا ایگزامپل ہے بھر جانا. بھر جانے کے لیے مادہ ہم استعمال کریں گے میم، لام اور حمزہ. اب اللہ جہنم سے کہتے ہیں کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ تو اس کے لیے اس مادے کو ہم اس کے اندر پھینگیں گے، اور اس کے اندر اگر پھینگیں گے تو
امتلع، یمتلع، یمتلع، ایک منٹ رکنا نا، تو بھر جانا، اس کے لیے امتلع یمتلع. اچھا، تو ہم اگر جیسے جو اگزامپل ہے قرآن کا بھر جانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ یوم نقول لجہنم حل امتلأتی. اب وہ جو حل امتلأتی ہے نا، وہ کیسے ہے؟ حل ایسے ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، حل. لیکن جب یہ کیا ہے؟ امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ امتلأت، تو بھر گئی ہے، امتلأتی، ٹھیک ہے. کلیئر ہے بات سب کو؟ لیکن آپ کو پتا ہے ایسے ورڈ جن کو آگے ہم جوڑتے ہیں تو اس کے نیچے زیر لگا دیں گے. اب حل امتلاتی نہیں ہوتا، یہ جو حمزہ ہے یہ ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے، کھڑا یہیں پہ رہے گا. سائلنٹ ہوگا تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ حل امتلاتی. تو وہ جہنم کیا کہے گی؟ حل من مجید، کیا اور بھی ہے؟ اللہ جہنم سے کہے گا کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گا کیا، وہ کہے گی جہنم کیا اور بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کتنی خوفناک بات ہے اگر اصل میں اس کو دیکھا جائے تو، کہ جہنم کہے گی کہ میں مطلب کتنا بھی ڈال دیں کتنے انسان پتھر، پھر بھی یہ کہہ رہی کہ کچھ اور بھی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ میں نے یہاں پہ اس کا ترجمہ لکھ لیا. آخری ایگزامپل ہم ایگزامپل کریں گے آزمانا، یعنی ناقص کا ایگزامپل ہے آزمانے کے لیے. تو ناقص کے قواعد آپ کو یاد ہونے چاہیے. میں اگر بتاؤں گا تو آپ کو بار بار ریپیٹیشن بھی ہوگا، لیکن پھر بھی ناقص کے قواعد، اجوف کے قواعد، ان سے میں اجتناب کیوں کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے اچھے سے، کیونکہ یہ آپ کو کنفیوز کرتے ہیں. لیکن جو لوگ مضبوطی سے اس کو پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ وہ 7 رول ہیں، ان کو یاد کر لو. ٹھیک ہے، اب واو ہے تو ناقص واوی ہے، اور ناقص واوی اگر ہم بناتے ہیں تو پہلے تو ہم اس کا مادہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ کیا بنے گا. ٹھیک ہے، تو مادہ بنائیں یا میں سیدھا آپ کے سامنے اگزامپل لکھ کے دکھا دوں کہ آپ کو کیسے لکھنا ہے. باب افتعلا ہے، چلیے بنا کے دیکھتے ہیں آج. باب افتعلا اور یفتعلو. یفتعلو. اب اسی باب کے اندر یہ ورڈ ڈالیں، فا عین اور لام کی جگہ. یہ دیکھیے آگے لوا، ابتلوا. پہلا رول میں نے آپ کو بتایا، واو کہیں بھی آ جائے، کہیں پہ بھی آپ کو دکھے آوارہ گردی کرتا ہوا، 3 ورڈ کے بعد یا آخر میں لگا ہوا، 3 ورڈ کے بعد یا آخر میں لگا ہوا تو اس کو یا میں کنورٹ کر دو. یہ رول ہے کس کا؟ ناقص کا. ٹھیک ہے، تو اس کو یا میں کنورٹ کر دیں گے، تو یا میں کنورٹ کرنے کے بعد یہ بن جائے گا ہمارے سامنے ابتلا یا. اب جب یا میں یہ کنورٹ ہو چکا ہے تو اس پہ ناقص یائی کے قواعد اپلائی ہوں گے. ناقص یائی کے قواعد اپلائی ہوں گے. تو پہلے ہم ماضی کی بات کر لیتے، یا کے آخر میں اگر زبر لگا ہو، ٹھیک ہے، تو یا کو حروف علت ساکن ہو، پیچھے زبر ہو،
تو اس کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں اور کھڑی زبر یا والا جو الف ہوگا نا، الف مکسورہ، اس میں یہ کنورٹ ہو جائے گا. تو یہاں پہ یہ بنے گا ابتلا. ابتلا. ابتلا کا معنی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ابتلا کا معنی؟ آزمانا. ابتلا یبتلی. ابتلا یبتلی. اب میں ڈائریکٹ یہ رول وغیرہ نہ بتا کے سیدھا آپ کو بتا دیتا ہوں. ابتلا یبتلی. ٹھیک ہے. اگر آپ تسلی سے بیٹھ کے کاپی پین لے کر اگر آپ اجوف کے قواعد اپلائی کریں گے، ناقص کے کریں گے، جہاں پہ بھی جو اپلائی ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اب آپ قرآن میں کثرت سے دیکھتے ہوں گے کہ ابتلا یبتلی، یا جیسے سورہ فجر کے اندر آیا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ. اب یہ جو مبتلا ہوا اس کے اندر بھی وہ الف سائلنٹ ہو گیا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں قرآن میں آپ کو ہے کافی جگہ لیکن آپ کے نظر میں نہیں آیا ہوگا. تو ابتلا، اس کے علاوہ برابر ہونا، استوا، سین واو یا، وہ بھی حروف یہ فعل ناقص، یہ ناقص غیر صحیح فعل ہے. تو آپ دیکھیں کہ مادہ ہے آپ کے پاس، یا سین واو یا، ٹھیک ہے. اب یہ سین واو یا اس مادے کو ہم بولیں گے برابر ہونا. برابر ہونا. اب یہ فعل غیر صحیح فعل کا ناقص ہے، ناقص یائی ہے آپ کے سامنے. ناقص یائی ہو استوا یا، کیا ہوتا، کیا بنے گا اگر اس کی نارمل اگر ہم گردان کریں تو استویا. اب استویا حروف علت حرکت والا پیچھے زبر ہو تو استوا. استوا. الرحمن علی العرش، ایک منٹ، استوا. چلیے پہلے یہ ہم اس کا وہ بنا لیتے ہیں مضارع. استوا کیسے بنا؟ حروف علت زبر والا ہو، حرکت والا ہو، پیچھے زبر ہو، حروف علت کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یا تھا، یا کنورٹ ہوتا ہے تو الف مکسورہ کی شکل میں کنورٹ ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے ہو گیا یستوی. اب اگلا جو بنے گا وہ بننا چاہیے تھا یستوی. یستوی بن گیا آپ کے سامنے. آپ دیکھیں گے قرآن میں لا یستویل خبیث و طیب، کہ برا اور اچھا برابر نہیں ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہے. تو یہ آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے کافی جگہ آپ دیکھیں گے لا یستوی. جیسے یہاں پہ میں تا لگانا بھول گیا، لا یستوی. اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ٹھیک ہے. یہ غالباً کون سی آیت ہے دیکھیے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہے 50 سے لے کر 80 کے بیچ والی آیتوں کے اندر، سورتوں کے اندر ہی. سورہ حشر ہے نا، کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. اور کافی خوبصورت انداز میں اللہ نے بتایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون. کیوں؟ جنت اور جہنم والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج آپ دیکھو گے کچھ لوگوں کو اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے کہ آپ لوگ یہ جو کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، دن اور رات دونوں صحیح ہے. دن اور رات دونوں ایک جیسے تو ہو نہیں سکتے نا، برابر نہیں ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ اس بات کی پوری نفی کر دی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ.
جنت والے اور جہنم والے برابر ہو ہی نہیں سکتے. کلیئر ہو گئی بات؟ اوکے دین ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا باب اتنا ہی تھا، اور اگلا باب ہے، ہم اگلے باب کو پڑھ لیتے ہیں. اور اگلا باب ہے، یہ تھا افتعال، وہ باب ہے انفعال. یہ تھا افتعال، یہ کیا تھا؟ باب افتعال. یا کل پڑھاؤں آپ کو یہ باب، باب انفعال. کل جیسے آپ سب مل کے 2 باب ایک ساتھ کر سکتے ہیں، تو آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے. چلیے انٹروڈکشن دے دیتا ہوں، 5-10 منٹ اور پڑھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پورا تو نہیں پڑھا سکتا آج اس کو میں. تو باب نمبر 7، باب انفعال. یہ باب بڑے امپورٹنٹ ہے، اگر کسی نے بالکل ہلکے میں لے رکھے ہیں تو کام نہیں چلے گا اسے ہلکے میں لینے سے. باب انفعال، باب انفعال. اب انفعال سے آپ لفظ اگر نکالیں گے، انقلاب، انکسار، انحطاط، انشقاق. ٹھیک ہے، تو زیادہ ورڈ نہیں ہے جو قرآن کے اندر استعمال ہوئے، انہی کی بات کر لیتے. مان لیجئے انفطار، انشقاق. ٹھیک ہے، انشراح، سورہ نصرہ ہے نا، علم نشرہ، تو اس سورہ کا نام، پہلے والا باب تھا اکرم بھائی باب افتعال. یہاں پہ نون جڑ گیا، الف جڑ گیا، اور فا اپنی جگہ، عین اپنی جگہ، الف جڑ گیا ایک ایکسٹرا، 2 الف نون. وہ تھا افتعال، تا تھا اس میں فا کے بعد میں، یہاں پہ نون ہے پہلے. کلیئر ہو گئی بات؟ دیکھیے نہیں کلیئر ہوئی؟ دیکھیے یہ باب کیا ہے؟ افتعال، اختلاف، امتحان، انتقام، اجتناب، اجتہاد. آپ ان کو دیکھ کے مت سمجھیں، یہاں پہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. فا کہاں پہ، تا کہاں پہ؟ ٹھیک ہے، اس میں تا نہیں ہے. تو پیٹرن ان 3 باب کا پیٹرن ایک جیسا ہے جو آپ کے سامنے آئیں گے. ابھی آخری باب والا بھی اسی پیٹرن پہ ہے، جو 8 نمبر باب ہے نا، تو وہ بھی سیم ہی ہے. جیسے مان لیجئے آپ کو آج بتا دیتا ہوں، وہ والا باب ہے 8 نمبر باب. اگر ہم دیکھیں اس کو، کوئی ایگزامپل نہ سمجھ لیں، کیونکہ 7 یہاں پہ کیا، اگلا سوچے گا 7 یہاں پہ کر دیا. تو ایک بار آج کے لیے اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں. ہاں، کل سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ باب نمبر 7 ہے اور 8 نمبر باب کون سا ہے. تو یہ 7 نمبر ہے اور یہ 8 نمبر باب ہے. باب کون بتائے گا؟ ایک آخری باب بچا ہے، اس کے بعد میں آپ کی باب کی کلاس ختم. باب استفعال، استفعال، باب استفعال. استغفار، ٹھیک ہے، استقبال، استحال، استقرار، استدراج. تو باب، اب یہاں پہ سب سے زیادہ ورڈ یوز ہوئے ہیں، سب سے زیادہ ورڈ ایڈ ہوئے ہیں. فا عین لام کو نکالو آپ، الف سین تا، تو کتنے ورڈ استعمال ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد کرنا آپ کو، کل کے لیے آپ یاد کر کے آئے. اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے استغفار، استغفار، استغفار. ٹھیک ہے، جیسے ہم اس کے اگر اگزامپل دیکھیں ان دونوں کے، تو اس کی گردان اور اس کی گردان دونوں جاننی پڑے گی پہلے. جیسے تو کل ہی جانیں گے انشاءاللہ، آج کے لیے کافی ہے اتنا، کیونکہ زیادہ ہو جائے گی، اوور ڈوز اچھی چیز نہیں ہوتی. تو پھر آخری میں آپ کو سارے باب ایک ہی پیج کے اندر لکھاؤں گا انشاءاللہ،
اور پھر اس کے بعد میں آپ یا ایک وہ چارٹ لکھا دوں گا آپ کو اس کا پورا، اس چارٹ کو ایک ایک مادہ آپ یاد کر لیں ساتھ میں، اور اس چارٹ کو اپنے گھر میں لگا لیں جہاں بھی آپ پڑھیں بیٹھیں اٹھیں، تو اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا قرآن کے تعلق سے انشاءاللہ۔ تو اس میں مجہول بھی ہوگا، اس میں ماضی، مضارع، معروف، مجہول، ساری چیزیں ایک ساتھ لکھی دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو پھر آپ کو صرف اور صرف ریپیٹ کرنا ہے بار بار کنٹینیوس انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ پھر اگلے جو ہمارے ٹاپک باقی ہیں انشاءاللہ کل کے بعد سے شروع ہوں گے، کل یہ 2 باب ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ آج کی کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے انشاءاللہ، اور کسی کا کوئی کویشچن ہو تو مجھے بتائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔